کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ اللہ رب الجلال دھوکہ دینے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ پاک دھوکہ دینے والے شخص کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص تھا کہ جو رات کو عبادت کرتا، دن کو کلہاڑا اٹھاتا، بازار جاتا، لکڑیاں کاٹتا، اور پھر ان لکڑیوں کو جمع کر کے بازار جاتا، ان لکڑیوں کو بیچتا، اور اس سے جو کچھ تھوڑے بہت پیسے ملتے اس سے اپنا گزر بسر کرتا۔ تو اس لکڑہارے کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی کہ جو بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے خوبصورت تھی۔ اب اس عورت کے حسن کا تذکرہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کے اندر ہونے لگا، حتیٰ کہ اس کے حسن کا تذکرہ ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ تو اس وقت کا بادشاہ بڑا ہی ظالم و جابر تھا اور عیاش تھا۔ جب اس نے لکڑہارے کی بیوی کے حسن کا تذکرہ سنا، اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں لکڑہارے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لوں، اور ایسا کچھ کروں کہ لکڑہارا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس بادشاہ نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا جو بڑی ہی شاطرہ تھی، بڑی ہی چالاک تھی۔ اس نے کئی گھروں کے چراغوں کو اجاڑا تھا، کئی گھروں کو تباہ کیا تھا، کئی گھروں کے اندر طلاقیں دلوائی تھی۔ بہت ہی شاطر عورت تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا اگر تو میرا ایک کام کر دے۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے بادشاہ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں اگر میرے بس میں ہوا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، تیرے بس میں ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے کہ لکڑہارے کی بیوی کو لکڑہارے سے بیزار کرنا ہے، اور ایسا بیزار کرنا ہے کہ اس کی بیوی خود مطالبہ کر دے اپنے شوہر سے کہ تو مجھے طلاق دے دے، اور اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو میں تجھے ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس لکڑہارے کی بیوی سے شادی کر لوں گا، اور پھر اس کو اتنے عیش و آرام کے اندر رکھوں گا کہ اس کو سونے کے اندر نہلا دوں گا، خادمائیں اس کی چاکری کریں گی، اس کی خدمت کریں گی، اس کو ریشم کا لباس پہناؤں گا، اور اس کو اعلیٰ رہائش بھی دوں گا۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے کہنے لگی، میں جاتی ہوں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت لکڑہارے کے گھر پر پہنچی، اس کی بیوی سے دعا سلام کی۔ دعا سلام کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سناؤ حال احوال کیسے ہیں، گھر کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے، اور تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، میرا شوہر رات کو تو عبادت کرتا ہے، صبح کو کلہاڑا اٹھا کر جنگل میں جاتا ہے، اور پھر ان کو کاٹ کر لکڑیوں کو بیچ کر آتا ہے، تو جو کچھ ان لکڑیوں کو بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں ان سے ہی ہم گزر بسر کرتے ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، شاید پھر تو جو تم خواہش کرتی ہو وہ بھی نہ ملتا ہو تجھے، اگر تو کسی اعلیٰ لباس کی خواہش کر دے تو شاید تیرا شوہر تو پورا نہ کر سکے، اعلیٰ قسم کے کھانے کی خواہش اگر تو کر دے تو شاید تیرا شوہر پورا نہ کر سکے، اگر تو خواہش کر دے اعلیٰ رہائش کی تو شاید تیرا شوہر تو وہ بھی پورا نہ کر سکے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں واقعی ایسا تو ہے، اس لیے کہ لکڑیوں کو بیچ کر جو رقم ملتی ہے وہ ملتی کتنی ہے کہ ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں، بس یہ ہے کہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ تو اتنی حسین و جمیل ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اس لکڑہارے کی بیوی بننے کی، اس سے طلاق لے، جان چھڑا، میں تیری بادشاہ سے شادی کرا دیتی ہوں، وہ بادشاہ تجھے سونے کے اندر نہلا دے گا، تیری چاکری کریں گی، تیری خدمت کریں گی نوکرانیاں، خادمائیں، تجھے بادشاہ ریشم کا لباس پہنائے گا اور تجھے اعلیٰ رہائش دے گا، تجھے کیا ضرورت ہے غربت میں زندگی گزارنے کی۔ اس وقت تو لکڑہارے کی بیوی نے اس بڑھیا کو کچھ نہیں کہا، غیرت کی وجہ سے خاموش رہی۔ لیکن جب بڑھیا اس کو خراب کر کے، اس کے دل کو خراب کر کے، اس کے دل کو بدزن کر کر چلی گئی، تو اس عورت کے دل کے اندر بڑھیا کی باتیں بیٹھ گئیں۔ اب جب لکڑہارا شام کو تھکا ہارا گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے کھانا مانگا تو بیوی نے بد زبانی شروع کر دی۔ لکڑہارے نے کہا کہ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، اب یہ بد زبانی کب سے کرنے لگ گئی؟ لیکن اس کی بیوی نے کہا، میں تو ایسی ہی ہوں، پہلے بھی ایسی تھی، اب بھی ایسی ہوں۔ حتیٰ کہ وہ اس کی بیوی اب روز روز اپنے شوہر سے بد زبانی کرنے لگی،
اور لڑائی کے بہانے تلاش کرنے لگی۔ تھوڑا سا کوئی بہانہ ملتا وہ اس کی بیوی لکڑہارے سے لڑنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ لکڑہارا تنگ آ گیا اور تنگ آ کر لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس کی بیوی تو چاہتی یہ تھی کہ یہ مجھے طلاق دے دے۔ جب اس نے طلاق دے دی، اس کی بیوی نے، لکڑہارے کی بیوی نے بادشاہ سے شادی کر لی۔ دلہن کا لباس پہنایا گیا، اس کو تیار کیا گیا، بادشاہ کے کمرے کے اندر پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ جب کمرے کے اندر داخل ہوا، لکڑہارے کی بیوی کے پاس بیٹھا تو وہ بادشاہ اندھا ہو گیا اور ہاتھ لگانے کی کوشش کی اس عورت کو تو ہاتھ بھی شل ہو گیا، اور پھر اللہ کی قدرت، اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور اس کے کان بھی بہرے ہو گئے۔ اب بیوی نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ تو نہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، نہ مجھ سے بول رہا ہے، نہ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کی بیوی نے بادشاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا چھونے کے لیے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے ہاتھ کو بھی شل کر دیا۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آیا، صبح جب وہ دونوں اٹھے تو وہ دونوں میاں بیوی اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے، اور گونگے بھی تھے، اور اپاہج بھی تھے۔ اب اس بات کا تذکرہ پورے بنی اسرائیل میں پھیل گیا کہ بادشاہ پر ایسا اللہ کا عذاب آیا اور لکڑہارے کی بیوی پر ایسا اللہ کا عذاب آیا۔ تو بنی اسرائیل کے ایک نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں بادشاہ کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا، لکڑہارے کی بیوی کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی بیوی نے اور بادشاہ نے دونوں نے دھوکہ کیا ہے لکڑہارے کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب ذوالجلال تو ان کے عملوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ تو اے اللہ کے نبی، اب یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو ان کو ملی ہے، میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کو سزا ضرور دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک بڑھیا کی بادشاہ کے محل کے قریب جھونپڑی بنی ہوئی تھی، تو بادشاہ کے محل کی خوبصورتی خراب ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا کہ بوڑھی عورت سے کہو کہ یہ کٹیا جو ہے ہمیں بیچ دے، یہ جھونپڑی ہمیں بیچ دے، لیکن بوڑھی مائی راضی نہیں ہوئی۔ تو وہ ایک مرتبہ باہر جب گئی کسی کام سے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی جھونپڑی کو گرا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے محل کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے۔ اس کی جھونپڑی کو گرا دیا گیا۔ جب وہ واپس آئی، اس نے دیکھا کہ جھونپڑی گری ہوئی ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کس نے گرائی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے گرائی ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا یا اللہ، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، لیکن تو موجود تھا، یا اللہ تو ہی مظلوم کی فریاد سننے والا ہے، اے میرے رب اب تو بھی مجھے دکھا کہ تو ظالموں کو کیسا بدلہ دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا، اے مائی تو کیوں بیٹھی ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، تو نے تو میرا جھونپڑا گرا دیا، لیکن اب میں یہ انتظار میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ میں یہ دیکھوں تو صحیح کہ اب تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ مسکرانے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور مجھ پر کون زیادتی کرے گا۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ رات ہوئی، بادشاہ اپنے محل کے اندر آیا، بچوں سمیت سو رہا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال کا یہ عذاب آیا کہ وہ بادشاہ محل سمیت ہی زمین کے اندر دھس گیا۔ تو دیکھیں، بادشاہ نے بوڑھی عورت پر ظلم کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو محل سمیت ہی دفن کر دیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔